جس خج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس خج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ برادران اسلام، آج ہم اس ہستی کے عرس مقدس میں حاضری کا شرف پا رہے ہیں جن پر بات کرنے کے لیے کوئی کرامت ڈھونڈنے کی یا گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، میرے بابا جی نے حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دے کے اور پھر وطن عزیز کے ہر چوک اور چوراہے میں میدان لگا کے ہر قسم کے ستم اور شرف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر کے اپنے چاہنے والوں کو یہ بتا دیا کہ او دیکھ لو، استقامت کا درجہ کرامت سے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ بابا جی کی کوئی کرامت ہے نہیں، ہم نے تو 1990 سے کرامتیں دیکھنا شروع کی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات جو پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، میں بابا جی کی کسی منجمد کرامت کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو بابا جی کی متحرک کرامات دکھاتا ہوں۔ او بابا جی کے چاہنے والوں، اگر بابا جی کی زندہ کرامت دیکھنی ہے تو سعد حسین رضوی کو دیکھ لو، انس حسین رضوی کو دیکھ لو، مجلس شورا کو دیکھ لو، اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ لو۔ ایک ہفتہ ہوا یوکے سے واپس آیا اور میں نے تو یوکے کی سڑکوں پہ اپنے بابا کی زندہ کرامتیں دیکھی۔ میں منبر رسول کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کی قسم ہے، میں جس ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا نا اس نے کوئی اور بات نہیں کی ہے، بابا رضوی کی بات کی۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا، اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا لاہور سے۔ کہا بابا جی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں ان کا شاگرد ہوں، اس نے مجھے چومنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا میں بابا جی کے ساتھ پڑھاتا رہا ہوں، اس نے رونا شروع کر دیا، اور یہ اپنے بخت پہ ناز کرو۔ بابا جی کی نگاہ ناز میں بیٹھنے والوں، یوکے سے جو بندہ بھی ملا اس نے کہا کہ لاہور جانا ہے تو مجھے میرا سلام بابا جی کو جا کے عرض کرنا ہے۔ اب سنو، ایک مکروہ آواز گونجتی ہے، ایک کڑی آواز گونجتی ہے، وہ کہتا ہے بابے کے شہید کوئی نہیں، بابے کے شہید کوئی نہیں۔ میں نے کہا ایک کمینے، ادھر آ کے دیکھ، ہمارے بابے نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں نے کہا توجہ، ہمارے بابا جی نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے کفر کے روانوں میں زلزلہ برپا کیا ہے۔ اب میرے جملے سننا، میں کہنا صاحبزادہ صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے یہ کہوں گا، میں نے کہا ہے بدبخت، اگر رضوی ایسا ہے تو رضا کیسا ہوگا؟ اگر رضوی ایسا ہے تو رضا کیسا ہوگا؟ اگر مجددی ایسا ہے تو مجدد حرف ثانی کیسا ہوگا؟ اگر حنفی ایسا ہے تو امام ابو حنیفہ کیسا ہوگا؟ اگر قادری ایسا ہے تو عبد القادر کیسا ہوگا؟
پر 75 سالوں سے مسلط یہ کالے انگریز، اور یہ بے قدری قوم بابا جی کی قدر کر لیتی اور بابا جی کے پیغام کو سمجھ آتی تو آج امت مسلمہ کے یہ کٹتے ہوئے بچے اور یہ رلتی ہوئی پتھیاں یوں فریاد نہ کر رہی ہوتی۔ میرے بابا جی جانتے تھے کہ اسلام کے اندر پاور کتنی ہے، بابا جی یہ بھی جانتے تھے کہ یہود و حنود بولتے کتنے ہیں، بابا جی یہ نہیں کہتے تھے تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تم لازمن ایٹم بم چلاؤ، بابا جی صرف یہ کہتے تھے جو ہم شہزادے بھی کہتے ہیں کہ صرف ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ کے دوسرے ہاتھ میں میزائل پکڑ کے تم صرف ان کو دھمکی لگا دو، سارا عالم کفر تمہارے قدموں میں آ جائے گا، کیونکہ اسلام کی اپنی پاور ہے۔ اور یہ مت کوئی سمجھے کہ یہ قافلہ سست پڑ جائے گا اور لبیک کے مجاہدین کمزور پڑ جائیں گے، نہیں، بابا جی نے گراؤنڈ ایسی فراہم کی ہے، بنیاد ایسی رکھی ہے، پیچ ایسی دی ہے کہ اب یہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ بابا جی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو جاتا۔ کون سا خواب؟ کہ میرے نبی کا دین انشاءاللہ تخت پہ آ کے رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد